نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر صدق الله العظيم. عزیزان محترم، قابل صد احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت اے ایمان والو، شیطان کی اتباع نہ کرو کا حکم دیا جا رہا ہے. ایک طرف سے مخاطب بھی کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کافروں کو نہیں کہا جا رہا، یہ مسلمانوں سے اللہ رب العزت مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، جو ایمان کی نعمت سے مزین ہو چکے ہیں، جو ایمان حاصل کر چکے ہیں، ان کو اللہ رب العزت مخاطب فرماتا ہے. لا تتبعوا خطوات الشیطان، خطوات کہا جاتا ہے کہ بعض دفعہ ایک چھوٹا بچہ آپ کے پیچھے چل رہا ہو اور آپ جس جگہ سے گزر رہے ہیں آپ کے پاؤں کے نشان لگ رہے ہوں. کہ میں اس کا ترجمہ اس کو ذرا واضح کرنے کے لیے کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ کچی زمین پر آپ چل رہے ہیں یا روڈ پر جا رہے ہیں تو آپ کے نشانات واضح نظر آتے ہیں. جہاں پر مٹی پڑی ہوئی ہو تو آپ گزرتے ہیں تو آپ کے پاؤں کے نشان یا آپ کی جوتی کے نشان واضح طور پر نظر آ رہے ہیں. تو کوئی بچہ، جیسے عموماً بچے کی مثال دی جا رہی ہے کیونکہ بچے اس طرح کرتے ہیں کہ وہ آپ کی جس جگہ پر آپ نے قدم رکھا ہے اسی جگہ پر قدم رکھتے ہوئے وہ جا رہا ہے، اتباع کر رہا ہے. یعنی جہاں آپ کا سیدھا پاؤں رکھا گیا وہیں پر وہ بھی سیدھا پاؤں رکھ رہا ہے، آپ نے الٹا پاؤں رکھا وہاں پر وہ الٹا پاؤں رکھ رہا ہے اور اتباع کر رہے ہیں. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر جاتے تو صحابہ میں سے بعض لوگ اتباع کرتے تھے اس طرح کہ جہاں بعض اتباع بھی کرتے تھے اور بعض اس سے بچتے بھی تھے. دونوں پہلو صحیح تھے کہ اتباع کر رہے ہیں کہ جس جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں رکھا ہم بھی وہیں پر رکھیں، اور بعض ادب اور احترام کو دیکھتے ہوئے اس جگہ پاؤں نہیں رکھتے تھے کہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں رکھ دیا لہذا میں یہاں پر نہیں رکھوں. تو یہ بھی ایک اچھا، ہر ایک کی سوچ پر ہے. ایک کی سوچ یہ ہے کہ میں بالکل وہیں پر چلوں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اس کو بھی گناہ نہیں. اور دوسرے کی سوچ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پاؤں رکھا ہے میں کہیں یہ نہ ہو کہ میں بھی وہاں پر پاؤں رکھوں اور بے ادبی ہو جائے.
گستاخی ہو جائے، وہ اس نیت سے نہیں رکھتا۔ تو یہ مثالیں دینے کی بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے سامنے یہ آجائے لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کی اتباع نہ کرو، یہ ایمان والا۔ آج ہم اسی طریقے سے اتباع کر رہے ہیں جس طرح ایک بچہ اور اپنے والد کی اتباع کرتے ہوئے پیچھے پیچھے اس کے جا رہا ہے۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جس نے اتباع کر لی شیطان کی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، وہ فحش اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس کا حکم کرے گا پھر شیطانوں سے۔ ظاہر ہے جب شیطانی جگہوں میں، شیطانی معاملات میں جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے انہی کی طرف اس جگہ کی اتباع کرے گا، پھر اسی رستے پر جائے گا جس رستے پر وہ شیطان جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس سے منع فرمانا ہے، اے ایمان والو اس رستے کی اتباع نہ کرو جس رستے پر تمہیں چلایا، تمہیں روکا گیا ہے۔ آج آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ گناہوں کی دلدل میں ہم کس طریقے سے ہر روز گرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ آج سے 5 سال 6 سال پہلے 10 سال پہلے چلے جائیں، جس آسانی سے گناہ آج ہم کر سکتے ہیں اس وقت اتنی آسانی سے نہیں ہو پا رہے تھے۔ جس سہولت کے ساتھ آج ہمیں گناہ کے آلات اور گناہ کی جگہ معلوم ہے اس طریقے سے پہلے زمانے میں نہیں تھا۔ تو آنے والا زمانہ بدتر سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ بالکل لیا نہیں ہے۔ جہاں گناہ کرنے والے لوگ موجود ہیں وہاں نیکیاں کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ جہاں اللہ کو ناراض کرنے والے لوگ موجود ہیں وہاں اللہ کو راضی کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ ساری رات کلب اور نائٹ کلبوں میں گزارنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور ساری رات نوافل اور ذکر اللہ میں مشغول ہونے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ سارا دن سودی معاملات میں گزار دینے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ سارا دن محنت مزدوری کر کے چند روپے حلال کے کمانے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو ہر زمانے میں ہر قسم کے لوگ ہیں، لیکن ہمیں حکم دیا جا رہا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ہم نے اس اتباع کو کیسے ختم کرنا ہے؟ میرے اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر والوں کا مسئول ہے، اپنے نائبین کا جو اس کی اتباع کرنے والے ہیں ان سب کا مسئول ہے۔ آج فحاشی، آج گانے بجانے اور اس طرح کے آلات یہ واضح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی شخص خوشی کے موقع پر اور غم کے موقع پر اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا تو ایسے شخص پر لعنت فرمائی۔ خوشی کے موقع پر ہم اتنی زیادہ خوشی کر لیتے ہیں جو شریعت کے اندر منع کی گئی۔ شریعت میں حکم تھا خوشی کے موقع پر اپنے آپ کو
باپ مسلم جو گھر کا سربراہ ہے، جس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، وہ مرغی کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوگا. خاندان کے سربراہ ہیں، خاندان والے ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیتے ہیں، وہ بھی خاموش ہوتا ہے اسے، اور دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو ان کے گھر کا معاملہ ہے، یہ ان کے گھر کے معاملات ہیں، میں کیوں ان میں پڑھوں. بھائی آپ مسئول کی حیثیت سے، گھر کے سربراہ کی حیثیت سے آپ سے پوچھا جائے گا. جب آپ سے پوچھا جائے گا تو ان کو اتباع میں لانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ان کی بات پوچھ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ان کو اتباع شیطان سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے شخص پر جو خوشی کے موقع پر آپے سے باہر ہو جائے اور غم کے موقع پر آہو بکا کرنے لگے، سینہ کوبی کرنے لگے، ماتم کرنے لگے. ایسے شخص پر لعنت فرمائی. کہ اگر تمہیں خوشی مل رہی ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اگر آج تم کسی غم اور پریشانی میں مبتلا ہو رہے ہو تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اس پر صبر کا حکم ہے تمہیں. یہ نہیں کہ تم سینہ پھاڑ لو اپنا اور آواز بلند کر کے رونے لگو. ہمارا دین ہمیں یہ حکم نہیں دیتا. ہماری تو عبادت کے اندر بھی اعتدال ہے، ہمارے تو دنیا کمانے کے اندر بھی اعتدال رکھا گیا ہے. ہمارے مال کے اندر زکات نکالنے کا بھی حکم ہے، ہمیں گھر والوں پر خرچ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. ہم پابندی کے ساتھ چلنے والے ہیں. ایک مومن دنیا میں اس طریقے سے رہتا ہے جیسے مچھلی کیا ہے، سمندر کے اندر رہتی ہے، وہ سمندر سے باہر نہیں نکل سکتی. مومن کے لیے بھی ایک دائرہ کار ہے، اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا. اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس دائرے میں اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کرو، اس دائرے میں رہ کر اپنے گھر والوں کی پرورش کا، اپنے گھر والوں کی نگرانی کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرو. آج دنیا کہتی ہے بچوں کو پیار محبت سے چلاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھر میں ایک گھوڑا لٹکا کر رکھو تاکہ آپ کے بچے دیکھتے رہیں کہ میں کچھ غلط کروں گا تو میرے والد صاحب اس کو اٹھا لیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے، لیکن فرماتے ہیں کہ آج تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. پرورش تھی ایک طریقے سے لے کر. ایک طرف آپ کی زندگی کیا بتا رہی ہے کہ کئی سال رہنے والا بچہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کبھی سوال نہیں ہوا،
اور دوسری طرف آپ حکم دے رہے ہیں کہ گھر کے اندر ایک کوڑا لٹکا کر رکھو. یہ اعتدال ہے. یہ نہیں کہ کوڑا لٹکا لیا تو سارا دن جانوروں کی طرح ہانپتے رہو. یہ بھی کبھی ضرورت پڑے گی اس کی بھی, کبھی پیار محبت بھی چلے گا. آج ہم اپنے بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں, اور پھر یہی بچے ہمیں بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس چھوڑ کر آ جاتے ہیں. اور پاکستان کے اولڈ ہاؤس بڑے پڑے. پہلے تو ہم کچھ سالوں پہلے سنا کرتے تھے کہ یہ برائی صرف انگریز ممالک میں ہے, لیکن آج پاکستان میں بھی کئی بڑے بڑے ادارے بن چکے ہیں جہاں بچے اپنے والدین کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں, اور پھر فادر ڈے اور مدر ڈے کے موقع پر جا کر ملنے کے لیے جاتے ہیں. یہ میری اور آپ کی سستی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی پرورش نہیں کر پا رہے, کہ جس وقت بڑھاپے میں ہمارے بچے ہمارے سہارا بننے تھے اس وقت وہ ہمارے سہارا نہیں بنے, بلکہ ان کو ہمارا وجود ایک بوجھ لگنے لگتا ہے, اور وہ اس بوجھ کو اتارنے کے لیے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں. یہ بھی ان کی غنیمت ہے آج کے دور میں. ورنہ کئی واقعات ایسے بھی آتے ہیں, بیٹے نے والدہ کی جان لے لی, بیٹے نے باپ کو مار دیا, ختم کر دیتے ہیں. یہ کئی واقعات ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں, اور جو سامنے نہیں آتے وہ تو کئی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنے والا بنائے. آج ہم نے اس کو بہت ہلکا لے لیا کہ میں نے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کروا دیا, اب اس کی پرورش کی ذمہ داری اسکول والوں کو. حالانکہ آپ کو نہیں معلوم اسکول والے صرف ان کا تعلق کام سے فیس سے. یہ کرونا کی چھٹیوں نے آپ کو بتا دیا ہوگا, بچہ ایک دن بھی اسکول نہ جائے لیکن فیس جانی چاہیے. اگر کوئی شخص ابھی بھی اس کی آنکھیں نہیں کھلتی تو یہ وہ اپنے آپ پر خود ظلم کر رہا ہے, اپنے آپ کو اس حدیث سے نکال رہا ہے, الا کلکم راع وکلکم مسئول. اپنی رعیت کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے بچوں کے لیے سوال آپ سے کیا جائے. آپ سربراہ کی حیثیت سے ہیں, بروز قیامت اگر ان بچوں نے ہی پوچھ لیا کہ میرے باپ نے میری پرورش نہیں کی تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر انہوں نے ہی کہہ دیا کہ مجھے دین کے بارے میں میرے والد نے نہیں بتایا, جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء, تمام بزرگان دین اور خود اللہ رب العزت موجود ہوں, وہاں پر آپ کا بچہ یہ جواب دے دے تو آپ پوری دنیا کے سامنے سر اٹھانے والے نہیں رہے. تو یہی موقع ہے اپنے بچوں کی پرورش کا, یہی موقع ہے اپنے بڑھاپے کو امن اور سکون کے ساتھ گزارنے کا. آج پرورش اچھی کر دیں گے تو آنے والے وقتوں میں بچا. کہہ دیا جاتا ہے کہ شادی کا موقع ہے اور شادی ایک ہی مرتبہ کرنی ہے تو بچے کو اپنی خوشیاں منانے دو. ارے نادان, تجھے پتا نہیں تو بچے کی خوشی کے چکر میں اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو اپنے اوپر لے رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہا ہے.
سے سامنا کرے گا بروز قیامت کہ صرف اپنے ایک بچے کی خاطر، اس کی خوشی کی خاطر تو نے اللہ کے حکموں کو تار کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ایک معمولی حکم سمجھ کر ایک طرف پھینک دیا، جن کے لیے انہوں نے 40 دن اپنے پیٹ کے اندر ایک لقمہ نہیں ڈالا، 2 پتھر باندھ کر میدان جہاد میں شرکت کی. کس کے لیے؟ تمہارے لیے. اور ہم ان کے حکموں کو ایسے پھینک دیں گے جیسے کوئی ہوا ہی نہیں کچھ. آج میرا بچہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا، مجھے کیوں پرواہ نہیں ہوتا؟ کوئی بات نہیں. لیکن جس دن اسکول کھلا ہو اور اسکول نہ جائے تو میں اس کو ڈانٹتا بھی ہوں. یہ مارنے کی نوبت ہے تو مارتا بھی ہوں. اسکول کے لیے صبح 7 بجے اٹھا دوں گا، لیکن جس دن نماز کا وقت ہو صبح، آج لوگ تو 6 بجے 5 بجے بھی ان کے اسکول وین آئی ہوتی اور ان بچوں کو اٹھا کر لے جا رہی ہوتی. لیکن کبھی نماز کا ٹائم بھی وہی ہوتا ہے، لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھایا جاتا بچوں. اور نماز کا معاملہ اور دین کے معاملے کو کہہ دیا جاتا ہے تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس کو ہدایت دے. آج ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس کو ہدایت دے. بھئی اللہ تو ہدایت دے گا، لیکن آپ کی کیا محنت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو احد کہ پہاڑ آپ کے لیے سونا بنا کر رکھ دیے جاتے. 40 دن بھوک افلاس میں گزار دینے اللہ رب العزت من و سلوہ کی طرح نعمتیں اتار سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ پسند نہ کیا کہ میرے آنے والے لوگ کچھ غریب بھی ہوں گے، جب وہ فقر میں ہوں گے، جب غربت میں ہوں گے تو مجھے یاد کر لینا میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری. آج ہمارے گوٹ کے اندر، ہمارے اس علاقے کے اندر ہمیں کوئی نہیں ملے گا جس کے گھر میں 2 وقت کا کھانا نہ بنتا ہو. چالیس دن تو بہت دور کی بات ہے، 2 وقت مسلسل چولہا جل رہا ہو اور کھانے میں ایک آئٹم نہیں، کئی کھانے ہوتے ہیں اور کھا رہے ہوتے. 2 جہاں کا سردار صرف کھجور اور چند کھجور اور پانی کے گلاس پر افطار کر رہا ہو. صوم داؤدی رکھ کر 3 دن کا مسلسل روزہ رکھ کر افطاری کا وقت آئے تو یہ چند کھجوریں اور پانی میسر ہو. اس طرح زندگی گزار گیا. ہمارا غریب سے غریب تر بھی اس بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے برابر میں نہیں آ سکتا. تو میرے عزیزو، جب کہیں کسی معاملے میں پریشان ہو رہے ہو تو 2 جہاں کے سردار کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ ہمارے لیے کیا کر گیا اور ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد، ایک مختصر سا جملہ پڑھیں، یہ درود قبر تک پہنچا دیا جاتا ہے. فرشتے آپ کے اس درود کو لے جاتے ہیں کہ آپ کے کسی امتی نے یہ درود پڑھا ہے اور یہ سلام پیش کیا. اہتمام کریں درود شریف کا، درود شریف پڑھ کر بھیجا کریں. ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے
اٹھتے بیٹھتے، تاکہ قیامت کے دن جب آپ جائیں تو آپ کے پہلے سے چیزیں پہنچی ہوں، آپ کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے یاد ہو کہ یہ بندہ تو مجھے مسلسل بھیجا کرتا تھا، اس کے تحفے تحائف تو میرے پاس آیا کرتے تھے، آج ہم اس سے غفلت برت رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم نے اپنی زندگی کو خود بنانا ہے، اپنی آخرت کو خود بنانا ہے۔ ایک سبحان اللہ کہنے پر کہ جنت میں ایک درخت بن لگ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس کے اندر باغات اور محلات قائم کرنا، محلات بنانا، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ جتنا زیادہ ذکر و اذکار کریں گے اتنے زیادہ درخت اور محلات بنتے جائیں گے، جتنا زیادہ صدقہ خیرات کریں گے اتنے زیادہ آپ کی جنت خوبصورت ہوتی جائے گی۔ تو اپنی جنت کو خود خوبصورت بنائیں، جہاں ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔